یہ اس خوشبو کو تولتی، یہاں تک کہ اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تو آپ کی زوجہ حضرت عاتکہ بن زید فرماتی ہے، کہا اچھا لاؤ میں اسے تولتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تو اس سے لے کر اور اس طرح کرے کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے بالوں میں لگا لے، تولتے ہوئے تھوڑا سا عطر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کو اتنا بھی نقصان ہماری تیری وجہ سے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا خوف خدا تھا، کیا حق پسند تھی۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے مہاجرین اولین کی ایک جماعت فرما تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بھیج کر ایک صف طلب کیا جو ایک برتن تھا اور عراق کی قلعہ سے آیا تھا، اس میں ایک انگوٹھی بھی تھی۔ آپ کے پاس موجود ایک بچے نے وہ انگوٹھی دکھائی رہے تھے کہ وہ انگوٹھی لے کے منہ میں ڈال دی۔ آپ نے اس بچے کے منہ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ مہاجرین نے آپ سے اس رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں پر غالب کیا، آپ کے ذریعے دین اسلام کو تقویت بخشی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، مگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کسی قوم پر دنیا فتح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان میں سے عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے، اور میں اسی بات سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، آج یہی نظر آتا ہے، دیکھنے ملتا ہے۔ کبھی کبھی خوف سے فرماتے تھے آپ، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں ایک راستے کا تنکا ہوتا، کاش میں بھی ایک تنکا ہوتا اور کسی ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں پتھر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ضعیف شخص کے پاس ہوا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس سے بھیک مانگنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے، حالانکہ میں مفلس ہوں۔ آپ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ نقدی عطا فرمائے، کچھ دولت عطا فرمائی اور بیت المال کے نگران کو ایک خط لکھا، اس ذمے کے لیے کچھ وظیفہ، اس بوڑھے آدمی کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے، اور پھر لکھا کہ یہ انصاف نہیں ہے، ہم جوانی سے نفع تو اٹھائیں مگر بڑھاپے میں اس کا خیال نہ کریں اور یوں ہی چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ باریک لباس استعمال کرتے ہیں، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی شخص باریک لباس استعمال نہ کرے۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے مصر بھیجا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایاز
باریک لباس استعمال کرتے ہیں تو آپ نے موٹا سا اون کا کمبل بھیجا اور سختی سے فرمایا اب اسے پہنا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کو پیش کیا گیا جو چور تھا۔ آپ نے تحقیق کے بعد اس شخص کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے، اب مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو نے بہت مرتبہ چوری کی ہے، اور اس سے سختی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ پھر وہ شخص نے اقرار کیا وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ چوری کر چکا تھا۔ پھر اس نے آپ سے دریافت کیا کہ میرے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ اس وقت کسی شخص کو ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے گزر نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ سواری اور مال برداری کے اونٹوں میں سے ایک اٹھنی اندھی ہے، اٹھنی کس کو دی جائے وہ اس سے نفع اٹھائیں؟ تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ اٹھنی اندھی ہے۔ ہر وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ دیں، وہ ان کے ساتھ پھرتی رہے گی۔ میں نے کہا وہ زمین سے گھاس وغیرہ کیسے کھائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ میں سے ہے؟ اس کی وجہ سے پوچھا کہ جزیہ کے جانور مالدار اور فقیر دونوں کھاتے ہیں، اور صدقے کے جانور صرف فقیر ہی کھا سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں نے اس سے کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس پر جزیہ کے جانوروں کی نشانی لگی ہے۔ اس پر آپ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ذبح کیا گیا۔ آپ نے 9 بڑے پیالے رکھے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج کے لیے۔ پہلے آپ نے انہیں گوشت اور روٹی بھیجا، پھر سب کو تقسیم کیا، اور آخر میں آپ انصار کے ساتھ کھانے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نہا گاؤں میں پہنچے، اور اس گاؤں میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہاں کسی مسلمان کا بھی گھر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ہاں ایک بدو مسلمان رہتا ہے جو بہت غریب ہے۔ آپ اس بدو کے پاس گئے اور اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا ایک مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بدو بولا تم گندم کا آٹا کسی سے ادھار لے کر آؤ۔ بدو کی بیوی ہمسایوں کے پاس پہنچی کہ کچھ آٹا مل جائے، مگر نہ ملا۔ مجبوراً جو کی روٹیاں بنائی اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔
آپ کو خیال آیا کہ یہ بدو اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 3 بچے ہیں، چنانچہ آپ نے روٹی کا چھٹا حصہ یعنی آدھی روٹی کھائی اور باقی بدو اور اس کے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی۔ پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو اس بدو سے فرمایا، تم جب بھی مدینہ منورہ آؤ تو عمر کے متعلق پوچھنا اور وہاں حاضر ہو جانا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بدو مدینہ منورہ پہنچا۔ معلوم کیا جب وہ وہاں پہنچا تو آپ سے ملا تو کہا آپ ہی عمر ہے؟ آپ نے گردن جھکا کر ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں۔ پھر آپ نے تمام مال اس بدو کو عطا کیا، کچھ مال دیا تجارتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے ان کی میزبانی کا حق ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، انہوں نے مہمان نوازی کی، ادھار لینے پر بھی پرہیز نہ کیا، اپنی قوت سے بڑھ کر تمہاری خدمت کی جبکہ تمہارے پاس مال موجود تھا، چنانچہ تمہارے مال انہیں عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی حضور اس وقت حیات تھے تو آپ نے فرمایا میں نے اس طرح سے ایک بدو کی خدمت کی، کیا میں نے حق ادا کیا؟ سبحان اللہ۔ حضرت اکرم بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے بالوں میں کنگا کیے عمدہ لباس پہنے آپ کے پاس آیا تو آپ نے انہیں درے مارے جس پر وہ رونے لگے۔ اس پر ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کا قصور دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے مغرور دیکھا، اس لیے اس کا یہی علاج تھا کہ میں اسے درے ماروں۔ اللہ 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 اللہ، کیا اللہ والوں کی شان تھی یار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کو شہادت کی بہت آرزو تھی اور آپ اس کے لیے اکثر بستر میں دعا بھی کیا کرتے تھے اور اپنی اس خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران گشت ایک بوڑھی اور نادار عورت سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے خیریت دریافت کی تو اس نے امیر المومنین کو کوشنا شروع کر دیا، یعنی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے امیر المومنین کے کوسنے کی وجہ دریافت کی کہ آپ فاروق اعظم کو کیوں کوستے ہیں؟ تو اس نے کہا جب سے وہ امیر بنا ہے یا امیر بنے ہیں انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ آپ نے اس بڑی عورت سے معذرت کی اور اس کی بھرپور مالی امداد فرمائے۔ جب اس بڑی عورت کو پتہ چلا کہ وہ امیر المومنین ہے
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہی ہے تو اپنے رویے پر نادم ہوئی اور گھبرائی، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میری تھی غلطی، میری ہے غلطی جو میں نے تمہاری طرف توجہ نہ کی، تمہاری طرف دیکھا نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے ایک تحریر لکھوائی کہ لکھ دو، امیر المومنین فاروق اعظم نے میرے حقوق کی ادائیگی کی، جو کوتاہی کی تھی میں نے اس پر ان کو معاف فرمایا۔ اور آپ نے یہ تحریر لکھ کر اپنے بیٹے کو دی اور اس سے فرمایا، جب میں وصال پا جاؤں تو یہ تحریر میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ ایک تحریر اور بھی تھی جو قبر میں رکھنے کا حکم فرمایا تھا، وہ تحریر بھی لاجواب ہے۔ وہ حقیقت اور واقعہ اس طرح کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک کھیل کھیل رہے تھے جس کو گلی ڈنڈا کہتے ہیں۔ اب کھیل کھیل میں کچھ اور ایک دوسرے خیال میں 19-20 ہو گیا کسی کے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، یہ بولے کہ میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، میں عمر کا بیٹا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں جاؤ جاؤ، آپ ہمارے بابا کے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر گھبرائے اور عشق محبت میں بابا کی خلافت کے جوش میں آئے اور کہا، بابا دیکھیے، بابا دیکھیے، حسین نے مجھے اس طرح سے کہا، جاؤ جاؤ، آپ ہمارے بابا کی غلام ہو، نانا کی غلام ہو۔ کون سی خلافت؟ سب کچھ ہمارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم نے یہ سنا تو آپ اٹھ گئے اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ حسین نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ حسین نے کہا ہے؟ کہا ہاں بابا، مجھے حسین نے کہا ہے۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ ڈانٹیں گے، بولیں گے، مجھے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، مگر قربان ہو جائیں، عشق رسول، خوف الہی اور محبت رسول، خاندان رسول پر، سبحان اللہ۔ جب گھر گئے، کاشا نائے فاطمہ خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، آواز دی، آپ کی آواز سن کر فوراً علی باہر تشریف لائے اور کہا، کیا ہوا عمر؟ اتنے میں حضرت حسین بھی آئے، آپ کو دیکھا اور دیکھ کر پھر اندر چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حسین کو بلائیے، کام ہے، ہم کام سے آئے ہیں، ایک کام ان کا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اندر تو آپ بولے نہیں، اندر نہیں آئیں گے، اور ایک کاغذ اور پین بھی ساتھ لائے تھے۔ جب امام حسین باہر تشریف لائے اور نواز سے رسول جب باہر تشریف لائے تو نبی کی صاحبزادی بھی باہر گھر کے باہر پردے سے تشریف لائی کہ خلیفۃ المسلمین گھر آئے ہیں، حسین کو بلائے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ ہائے ہائے، جیسے حضرت حسین باہر تشریف لائے
وہیں راستے میں حضرت امام حسین کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، عبداللہ کو بھی بٹھایا، اور آپ نے ایک کاغذ و قلم دیتے ہوئے کہا، حسین